ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ آج کی اس مختصر نشست کا موضوع عید الفطر کے احکام و مسائل ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس انسان کے دل کے اندر موجود تقوی کی دلیل ہے، اور عید الفطر دین اسلام کے عظیم شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ جب 30 رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں یا 29 رمضان کے بعد چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلی عبادت جس کا آغاز کرنا چاہیے وہ تکبیرات ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پوری کر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ تکبیرات کا آغاز سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر عید الفطر کی نماز پڑھنے تک ہے، اس وقت میں ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے تکبیرات کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرفوع حدیث میں وہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، البتہ صحابہ کرام سے 4 قسم کے الفاظ جو ہیں وہ نقل ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا فرمان ہے اور وہ ابن ابی شیبہ میں ہے کہ تکبیرات یوں کہیں جائیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا طریقہ کار اسی طریقے سے ہے، لیکن شروع میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں ان تکبیرات پر تفصیل دی ہے۔ تیسرے الفاظ وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہوئے ہیں اور وہ سنن کبریٰ بہقی میں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اور چوتھے الفاظ جو ہیں وہ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ سے آئے ہیں، ان سے ثابت ہیں، یہ بھی سنن کبریٰ بہقی میں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی لفظ جو تکبیرات کا یا ان چاروں کو انسان جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے یا رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل ہو جائیں تو سب سے عظیم عبادت جو انسان نے کرنی ہے عید کی نماز پڑھنے تک، وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا ہے۔ صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ بھی رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہونے یا 29 رمضان مکمل کرنے کے بعد چاند نظر آ جانے کے بعد ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 1 سا کھجور یا جو کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کو ہم پر فرض کیا، بڑے کی طرف سے بھی، چھوٹے کی طرف سے بھی، مرد و عورت کی طرف سے بھی، جو بھی مسلمان ہے تو اس کی طرف سے یہ ادا کیا جائے گا۔ مسلم میں ہے سا من طعام، کھانے کا 1 سا، پنیر کا 1 سا، منقع کا 1 سا، یہ ادا کیا جائے۔ تو سا یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے چیزیں ماپی جاتی ہیں،
یہ وزن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کوئی تول کر چیز دی جائے۔ تو اگر چیز چھوٹی ہو تو سا میں اس کی زیادہ مقدار آ جاتی ہے، اگر چیز کا دانہ موٹا ہو تو پھر سا کے اندر جو ہے وہ کم چیز آتی ہے۔ علماء کرام جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق، چونکہ ہر چیز کی مقدار وزن کے اعتبار سے سا میں مختلف ہوگی، تو 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک جو ہے وہ علماء کرام عمومی طور پر بیان کرتے ہیں، گھر کے ایک فرد کی طرف سے دینا ہے۔ یہ صدقہ فطر جو ہے علاقے کی خوراک، جو چیزیں علاقے میں کھائی جاتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں جو مسلم شریف کی اس میں سا من طعام کا ذکر ہے، کھانے کا ایک سا، تو وہ دیا جائے۔ اور اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اعلیٰ دے چیز یا کم از کم درمیانے درجے کی چیز دے، نکمی چیز جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تو خبیث، گندی، نکمی چیز جو ہے اس کا تم ارادہ کرتے ہو، اس میں سے تم خرچ کرتے ہو، اگر تم کو وہ چیز دی جائے تو تم اس کو نہیں لیتے۔ تو راجے اور افضل یہی ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ البتہ کوئی ایسی کمیٹی جو یا ایسی جماعت یا ایسا گروہ جو صدقہ فطر کو اکٹھا کرتے ہیں اور صحیح مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر بخاری شریف کی حدیث کے مطابق صحابہ کرام ان کو 1-2 دن پہلے عید سے دے دیتے تھے۔ البتہ اگر انسان نے خود یہ دینا ہو تو پھر اس کے لیے افضل یہی ہے کہ انسان عید کا چاند نظر آنے کے بعد اس کو ادا کرے۔ اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا ذکر جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ لیکن اگر انسان نے کسی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا نہیں کیا تو بعد میں دینا ضروری ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے مصنف عبدالرزاق میں کہ عید سے پہلے دو، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ عید کے بعد اس کو ادا کر دیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی موطا میں عید کی نماز سے پہلے دینے کو مستحب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور علماء اہل مدینہ کا عمل جو ہے وہ اسی پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ البتہ جو ابو داود کی ایک حدیث ہے 1609 نمبر، جس میں ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور اگر بعد میں دیا ہے تو یہ ایک عام صدقہ ہے، وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کی ضعف کے لیے فضل الرحیم جو ہے عظیم محدث اور محقق یاسر فتحی حافظہ اللہ کی، اس کی جلد 20 صفحہ 296 پر اس کے ضعف کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی عید الفطر کے بعد صدقہ فطر کے دینے کا جواز بیان کیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کو دینے کے استحباب کا باب باندھا ہے، اور ابن زنجوعی رحمہ اللہ نے کتاب الاموال میں عظیم تابعی سیدنا ابن سیرین رحمہ اللہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا بسند صحیح ذکر کیا ہے کہ وہ بھی عید کی نماز سے پہلے کہتے ہیں کہ ادا کریں، بہتر ہے اگر نہیں ادا کیا کسی وجہ سے تو پھر عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ جنس کی شکل میں دینا ہی زیادہ بہتر، افضل اور اولیٰ ہے، اور اسی میں احتیاط ہے۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ قیمت نہ دی جائے، پیسے نہ دیا جائیں، جنس دی جائے۔ یہ موقف مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ، شیخ ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ جنس کی شکل میں دیا جائے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہ جنس میں بھی ہم عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو علاقے کے اندر سب سے سستی جنس ہو اس کو دیا جائے۔ تو اگر تنوع کر لیا جائے، مثلا گھر کے 7-8 افراد ہیں، 3-4 کی طرف سے گندم دے دی جائے، 1-2 کی طرف سے چاول دے دیے جائیں، اور 1-2 کی طرف سے دالیں اور اس طرح جو چیزیں دیگر ہمارے علاقے میں کھائی جاتی ہیں، کھجور ہے، وہ دے دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نماز عید جو ہے اس کا وقت
طلوع شمس سورج نکلنے کے جہاں سے اشراق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے لے کر زوال شمس سورج کے دوپہر کو درمیان سے غروب کی طرف مائل ہو جانے کے بعد جو ظہر سے تھوڑا سا پہلے کا وقت ہوتا ہے تب تک نماز عید پڑھی جا سکتی ہے۔ تو عید کے دن سب سے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ انسان غسل کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موطا میں ہے کہ وہ عید کے لیے غسل کرتے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے عید کے لیے غسل کے مستحب ہونے پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔ اچھے کپڑے پہنے جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بخاری میں حدیث ہے 886 نمبر کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ عمدہ کپڑا جو ہے عید اور وفد کے لیے خرید لیں، عید کے دن آپ اس کو پہنیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ چیز صحابہ کرام کے درمیان معروف تھی کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہنے جائیں۔ البتہ عورتیں عیدگاہ میں نماز جب پڑھنے کے لیے انہوں نے جانا ہے تو وہ اچھے بڑکیلے رنگدار خوبصورت کپڑے پہن کر نہیں نکلیں گی، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے وَلْيَخْرُجْنَ تَفِيلَاتٍ، وہ پراگندہ ہلکے کپڑے جو ہے اس کو پہنیں گی۔ اور اب ہماری معاشرت تو بالکل الٹ چکی ہے، عورتیں جس میک اپ کے ساتھ اور زرق برق لباس کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتی ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان نے ان کو کیا دیا۔ رمضان کو مقصد تو یہ تھا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک نے عورتوں کو کیا دیا کہ عید کا دن ہی جو پہلا دن ہے رمضان کے بعد وہاں پر ہی وہ ساری تبدیلی کر لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں گے تو خوشبو لگا کر جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے اہل علم سے سنا ہے کہ عید کی نماز کے لیے خوشبو لگائیں گے، لیکن عورت جو ہے وہ ایسی خوشبو جو محسوس ہوتی ہے، سونگھی جا سکتی ہے، عورت ایسی خوشبو لگا کر عید کی نماز کے لیے نہیں جائے گی، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بخور اور خوشبو لگائی ہو وہ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ تو عورت خوشبو لگا کر عید کی نماز میں شریک نہیں ہوگی۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھا لینا یہ بہتر اور افضل ہے۔ بخاری شریف میں کھجوریں کھانے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے، اور بخاری کی دوسری روایت 953 نمبر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے۔ تو کھجوروں کو کھایا جائے تعداد میں کھا کے، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم نعمت دی ہے، عید کا دن ہے، تو انسان یہ دن کے آغاز سے اس بات کا اعلان کرے کہ آج میں روزے سے نہیں ہوں۔ البتہ یہاں پر ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کر دی جائے کہ جس روایت میں یہ ہے کہ عید الفطر میں پہلے کھایا جائے اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد قربانی سے کھایا جائے، واللہ عالم وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاکل یوم النحر یہ باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں عید سے پہلے کھانے کی حدیث ذکر کی ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری عید الاضحیٰ میں بعد میں کھانے والی جو روایت ہے اس کے ذوف کا اشارہ دے رہے ہیں۔ سید المسیب رحمہ اللہ جو سید التابعین ہیں، ان سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی 3 سنتیں ہیں، پیدل چل کے عیدگاہ کی طرف جایا جائے۔ تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، عیدگاہ جو ہے اس میں انسان کو پیدل چل کے جانا چاہیے، اور نکلنے سے پہلے کھایا جائے اور غسل کیا جائے۔ اس بارے میں ایک مرفوع روایت بھی ہے، لیکن وہ مرفوع روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، مسجد میں موجود لوگ اور بازار میں موجود لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بلند آواز سے تکبیرات کہتے۔ اور ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہما بلند آواز سے تکبیرات کہتے۔ تو تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے اور آنے کا رستہ جو ہے وہ تبدیل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان رستہ بدل کر آئے اور جائے۔
عید کی نماز جو ہے وہ کھلی جگہ پر پڑھنی چاہیے، اور مسلمانوں کا یہ شعار اور طریقہ کار رہا ہے کہ وہ شہر سے اور علاقے آبادی سے باہر ایک مستقل جگہ عیدگاہ کے طور پہ بناتے تھے۔ ہم بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن عیدگاہ بنانے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ شہر اور آبادی سے باہر عیدگاہ کے لیے جگہ کو مخصوص کر لیتے تھے اور وہاں پر عید کی نماز کو پڑھتے تھے۔ یہی سنت ہے۔ البتہ علماء کرام نے کہا ہے کہ مسجد حرام میں جو ہے وہ مسجد کے اندر عید کی نماز کو ادا کرنا افضل ہے۔ کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر مسجد کے اندر بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے عورتیں بھی اور بچے بھی جائیں گے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دونوں عیدوں میں جوان عورتوں کو اور پردے میں رہنے والی عورتوں کو، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی میں جوان عورت کا گھر سے باہر نکلنے کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی حکم دینا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں جن عورتوں کے لیے پردہ لگا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے رہتی ہیں، اور جوان جو عورتیں ہیں تو ان کو بھی عید کے لیے نکالا جائے، اور حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نکلیں اور مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے اس سے ہٹ کے رہیں، اس کے اندر نہ جائیں۔ عورت جب عید کے لیے جائے گی تو با پردہ جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی اوڑھنی اور چادر نہ ہو تو اپنی کسی ساتھی عورت سے چادر لے کر پردہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے کہ انسان عید کی نماز پڑھنے جائے رمضان کے روزے مکمل کر کے اور بے پردہ جائے، تو یہ عورتوں کے لیے بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ان مردوں کے لیے بھی جن کے گھروں کی عورتیں ایسے جاتی ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی وعید اور جرم کی بات ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے دو گروہ میں نے نہیں دیکھے، ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح کے ہیں، بالوں کو اس انداز سے بناتی ہیں اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بڑی دور تک آ رہی ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث میں، عورت کے لیے بھی اور ان مردوں کے لیے بھی جن کے گھروں کی عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے بڑکیلے کپڑے میک اپ کر کے زیور پہن کے چوڑیوں کی چھنکار کے ساتھ اور خوشبوؤں کے ساتھ جاتی ہیں، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم دین کا عظیم شعار قائم کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو یہ کسی پکنک کے لیے کسی پارک میں ہم نہیں جا رہے کہ ہم اس انداز سے جو ہے وہ نکلیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ نماز عید کو جلدی پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب تبکیر الی الصلاۃ، اور پھر حدیث دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم اس دن جو کریں گے وہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں فرماتے ہیں عید کی تیاری کے علاوہ فجر کے بعد اور کوئی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ ان کا ایک فرمان نقل کیا ہے کہ عید کی نماز لیٹ پڑھنے پر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اشراق کا جو وقت ہے وہی عید پڑھنے کا وقت ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک عید کی نماز میں دعائے استفتاح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد زائد تکبیرات کا جو عید کی نماز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ 7 تکبیرات، اور دوسری میں سجدے سے اٹھنے والی تکبیر کے علاوہ 5 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ اس بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے 1150، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور سیدنا ابو بکر و عمر اور سیدنا علی رضی اللہ
عنہم کا عمل بھی یہی امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ نماز عید میں سورۃ اعلیٰ یا سورۃ غاشیہ پڑھی جائے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یا سورۃ قاف اور سورۃ قمر پڑھی جائے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اور قرات جو ہے وہ جہری کی جائے گی۔ عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے ادا کی جائے گی، جیسا کہ صحیح مسلم میں 887 نمبر حدیث میں ہے۔ تکبیرات زوائد جو ہیں عید کی، اس میں رفع الیدین کیا جائے گا، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا وہ عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو امت کے لیے حجت ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو زائد تکبیرات ہیں ان کے درمیان میں حمد و ثنا بھی کرنی چاہیے، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ان کا فرمان ہے، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بہقی جلد 3 صفحہ 291 میں نقل کیا ہے، اور تکبیرات کے درمیان ذکر کے استحباب کا موقف یہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، ابن منذر رحمہ اللہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کا ہے۔ اگر عید کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ ضائع جماعت کے ساتھ انسان ادا نہ کر سکے، تو پھر عید کی نماز کی قضائی جو ہے وہ انسان کو دینی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، اگر عید کی نماز جماعت سے رہ گئی ہے تو 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اور پھر عطا رحمہ اللہ کا قول جو ہے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو سید التابعین ہیں، ان کا قول جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور ان کی ادائیگی کرتے ہوئے اسی طریقے سے 7 اور 5 زائد تکبیرات ان کا اہتمام کیا جائے گا، یہ امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور عید کے 2 خطبے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ عید کے خطبے میں اس طریقے سے تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردوں کو خطبہ دیا اور دوسرا عورتوں کو خطبہ دیا، اور ائمہ 4 ان کا موقف یہی ہے کہ عید کے 2 خطبے ہوں گے، بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے۔ لہٰذا ائمہ سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی سے بھی جو ہے وہ عید کے ایک خطبے کی صراحت نہیں ملتی، تو لہٰذا عید کے 2 خطبوں کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کا خطبہ سننے کا حکم بھی اتفاق علماء مستحب ہے، اگر انسان سنتا ہے تو اجر ملتا ہے، سننا چاہیے، بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اگر انسان کسی وجہ سے نہیں سنتا تو اس کے لیے جواز ہے۔ اس کے مستحب ہونے پر بہت سارے علماء نے اجماع نقل کیا ہے، امام صنعانی، امام شوکانی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا، اور بہت سارے علماء نے اجماع نقل کیا۔ لیکن یہاں پر قابل توجہ ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایک روٹین بن گیا ہے کہ الگ الگ عیدیں پڑھنا، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ عید جو ہے وہ اکٹھی ہونی چاہیے۔ علماء کرام کے درمیان یہ مستقل مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس پر انہوں نے بحث کی ہے کہ جیسے جمعے کی نماز کو، اس کا بھی بہت زیادہ ہر مسجد میں جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہی علاقے میں قریب میں کئی عیدوں کا اہتمام کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے، صحابہ کرام، تابعین کے عمل کے خلاف ہے یہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی رہی ہے کہ ایک عید ہوئی ہے، اور عید کا جو مقصد ہے کہ مسلمانوں کی ایک شان و شوکت کو بھی ظاہر کیا جائے، اور اتفاق و اتحاد کو بھی، اور ایک بڑی تعداد کا مظاہرہ کیا جائے، تو یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا جماعتی بنیادوں پر، اور اسی طریقے سے اپنی اپنی مساجد کے فنڈ اور چندے اکٹھے کرنے کے لیے اس طریقے سے اپنی اپنی عیدوں کا اہتمام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو عبادات کی قبولیت کی دعا دینا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے۔ تقبل اللہ منا و منک، جبیر بن نفیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کلمات کے ذریعے ایک دوسرے کو، جس کو ہم کہتے ہیں عید کی مبارکباد یا عید ملن کرتے تھے۔
ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی تقبل اللہ منا و منک ایک دوسرے کو کہتے تھے، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا یہی عمل ہے، اور ائمہ دین امام احمد وغیرہ جو ہے یہی کہتے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچیاں دہ پر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ منع کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإن لکل قوم عیدا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، تو اس میں خوشی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن عید کے دن ہی داڑھی کو منڈوانا، اجنبی عورتوں سے ملنا، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا بے پردہ ہو کر ملنا اور بے پردگی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کا نکلنا، یہ غیر شرعی عمل ہے، اور رمضان کے فوراً بعد ہی انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیکی کے بعد گناہ کرتا ہے تو شاید یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی وہ نیکی قبول نہیں ہوئی۔ تو اگر انسان پہلے دن ہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ امام وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ عظیم محدث کے ساتھ عید کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی اور کہا کہ آج کے دن سب سے پہلی عبادت ہم جو کریں گے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور دوسرا عید کی نماز پڑھ کے آئے تو ان کو کہا گیا آج کتنی عورتیں آئی ہوئی تھیں اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے میں نے تو کوئی عورت نہیں دیکھی۔ مردوں کو اپنی نگاہوں کے اس طریقے سے حفاظت کرنا، عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا، اور مردوں کا جو ہے وہ داڑھی کو چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے جو بچنا ہے، تو وہ ضروری ہے عید کے دن ہی انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے عید کے دن فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پٹاخے، بچے جو ہے وہ پٹاخے چلاتے ہیں، اور بڑے بھی جو ہے وہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں پہ ایک بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے، علماء کرام نے اس بات پر انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ فضول خرچی عید کے دن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کارڈ، اس کے ذریعے عید کی مبارکباد، اس پر بھی بہت سارے علماء نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے یا کم از کم مکروہ عمل ہے، اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تکبیرات کے حوالے سے آدھی تکبیر ایک کہے اور آدھی دوسرا گروہ کہے، اجتماعی طور پر اس طرح کی تکبیرات کا اہتمام کرنا، علماء کرام نے اس کے بارے میں بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اور بعض علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ یہ کہ عید کے دن رات ساری شاپنگ اور خواتین کرتی رہتی ہیں، اور مرد شاپنگ کرتے رہتے ہیں، بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور عید ملن کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں آتے جاتے ہیں، اور رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ علم کی بات ہے، کوئی نیکی کی بات ہے، اور اس کا پھر برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے دن ہی، عید کے دن ہی فجر کی نماز میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑا جرم اور انسان کے اپنی عبادات کو ضائع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، جو حق بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اگر کوئی بات میرے علم کی کمزوری کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر حق کے خلاف ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔